صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے۔ قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں۔ اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ اس شارٹ کورس کے ساتھ عبدالعزیز عبدالرحیم پھر سے حاضر ہے۔ اس سبق میں یعنی 12ویں سبق میں ہم وضو کے اذکار سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ گرامر کے کچھ مزید صیغے اور ہوم ورکس کے تعلق سے کچھ اور نکات۔ وضو سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، سادہ ذکر ہے۔ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، افعل میں کرتا ہوں۔ اسی صیغوں پر یہ سارے صیغے ایک وزن پر ہیں۔ تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا، واشہد ان واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ، ان کا مطلب بھی کہ، اصل میں اس میں بے شک شامل ہے لیکن عام طور پر ترجمہ کہ ہی کیا جاتا ہے، اس لیے ہم بھی یہاں پر کہ ہی لیں گے۔ ان کا مطلب کہ اور ان کا مطلب بھی کہ، واشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ربہ اس کا رب، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم اے اللہ، اجعل بنا دے، نی مجھ کو، اللہم اے اللہ اجعل بنا دے، نی مجھ کو، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اللہم اجعلنی من التوابین اے اللہ بنا دے مجھ کو خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور بنا دے مجھ کو، اور اجعل بنا دے نی مجھ کو، واجعلنی اور بنا دے مجھ کو، من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اجعل جو آیا ہے وہ افعل کے وزن پر ہے، افعل کر، اجعل بنا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں بلکہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تواب کی جمع توابون، توابین، آپ نے سیکھا جمع بنانے کے لیے اون اور این اگر ہم زیادہ کر دیں تو جمع بن جاتی ہے۔ تابہ کا مطلب ہے پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب خوب پلٹنے والا، تواب خوب پلٹنے والا۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے یعنی بندے کی طرف خوب پلٹتا ہے، بندے کو بھی تواب ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف خوب پلٹنا چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ المتطہرین، طاہر، طہور، طہارہ یہ سارے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں ایک خاص بات کہی۔ آپ نے کہا کہ جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہم اس دعا کو پڑھیں یا کوئی اور دعا پڑھیں تو بے نیازی نہیں ہونی چاہیے کہ اے اللہ جو آپ انعام دینا چاہتے ہیں دے لیجئے، نہیں۔ اگر یہ وعدہ کیا گیا ہے تو ایک فقیر کی طرح دل میں یہ امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میرے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے، اس احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں 2 حروف آئے ہیں ان اور انا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کو لا سے ملائیں گے تو اللہ ہو جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو ان کا مطلب کہ اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ، اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ،
یاد رکھیے ان کا مطلب کہ اور انا کا مطلب بھی کہ. ان دو مثالوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو انا کا مطلب کیا ہوگا؟ انا الگ لفظ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو ہر لفظ کو اس کی مثال کے ساتھ یاد کریں گے آپ، مثال میں بٹھا کر سیکھیں گے تو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگا. ان کا مطلب کہ مثال اشہد ان لا الہ، انا کا مطلب کہ مثال اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کو ہم لے لیتے ہیں یہاں پر، اشہد ان محمد رسول اللہ. ان مطلب اگر، مثال انشاءاللہ، ان بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین. پھر سے ان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کے اشہد ان محمد رسول اللہ. ان اگر، انشاءاللہ، ان بے شک، ان اللہ مع الصابرین. ان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کے اشہد ان محمد رسول اللہ. ان اگر، انشاءاللہ اور ان بے شک، ان اللہ مع الصابرین. صرف الفاظ کو لیتے ہیں ان کے، ان کے، ان اگر، ان بے شک. ویسے انما بھی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو انما کا مطلب بس، یہ صرف. اور یہ ان، ان یہ چاروں حروف قرآن کریم میں 2764 بار آئے ہیں. بہت ہی قیمتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اتنی تفصیلی ایکسرسائز کرائی. ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم آتے ہیں وضو کے بعد کی دعا کی پریکٹس پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ، ان کا مطلب بھی کہ، ان کا مطلب بھی کہ، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. رواں ترجمہ کرتے ہیں ہم. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہم، اے اللہ، اجعل، بنا. اللہ تعالیٰ کو اگین آرڈر نہیں کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. اجعل، بنا، نی کو یا مجھے، اجعل نی، بنا دے مجھ کو، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تواب کی جمع توابون، توابین، تواب خوب توبہ کرنے والا. من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھ کو خوب توبہ کرنے والوں میں سے. ترجمہ کیجئے. اللہم، اے اللہ، اجعل، بنا دے، نی، مجھ کو، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھ کو خوب توبہ کرنے والوں میں سے. واجعلنی من المتطہرین، و، اور، اجعل، بنا دے، نی، مجھ کو، واجعلنی، اور بنا دے مجھ کو، من المتطہرین، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. واجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھ کو خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے.
ترجمہ کیجئے وجعلنی اور بنا دے مجھ کو من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے وجعلنی من المتطہرین اور بنا دے مجھ کو خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں ہم سیکھیں گے آج فاعل مفعول فعل ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ایک زمانے میں مسلمان دینے والے ہوتے تھے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس جو نشانی ہے فاعل کی آسان ترین وہ یہ ہے کہ دینے والا یعنی کرنے والا ہوتا ہے، کچھ کر کے دکھانے والا ہوتا ہے۔ تو ہم نے فاعل کے لیے مثال یہ سلیکٹ کی ہے دینے والا، فاعل اور مراد ہے کرنے والا۔ مفعول لینے والا ہوتا ہے، اس پر دینے والے کا اثر ہوتا ہے، اس لیے مفعول جس پر اثر پڑا، مفعول جس پر اثر پڑا۔ اور فعل کام کا نام، ایکشن ہے یہ، فعل یعنی کام کا نام، فعل کام کا نام۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کا نام۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی خالد صلاح الدین صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے گرامر کی پریکٹس کریں گے۔ آج ہم 3 نئے صیغے اور سیکھیں گے۔ ہم نے ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، فعل امر کیا ہے، فعل نہیں کیا ہے۔ آج جو 3 نئے صیغے ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے فاعل، مفعول اور مصدر۔ اس میں فاعل کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایکٹیو پارٹیسپل، اس میں مفعول کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پیسیو پارٹیسپل، اور اس میں مصدر کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وربل ناؤن۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے والا ہوتا ہے، مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ اس کے کیے گئے کام کا اثر ہوتا ہے، اور اس میں مصدر عربی میں وہ اسم ہے جس سے سارے دوسرے اسم نکلتے ہیں۔ لہٰذا فاعل کے لیے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ٹی پی آئی کی ایکسرسائز میں ہمارا اشارہ ہوگا یوں، جیسے کہ دینے والا، اور مفعول کے لیے اس کا اشارہ ہوگا یوں، جیسے کہ کوئی لینے والا، اور مصدر کے لیے ہمارا اشارہ ہوگا یوں۔ تو ایک دفعہ ہم ان تینوں اشاروں کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، میرے بات کہیے گا۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ اثر ہوا، فعل یعنی کام۔ فاعل کے لیے ہمارا اشارہ ہوگا یوں، مفعول کے لیے ہمارا اشارہ ہوگا یوں، جیسے کہ کوئی دینے والا اور جیسے کہ کوئی لینے والا۔ فعل یعنی کام کے نام کے لیے ہمارا اشارہ ہوگا یوں۔ لہٰذا ایک دفعہ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ اثر ہوا، فعل یعنی کام کا نام۔ ایک دفعہ اور، فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ اثر ہوا، فعل کام کا نام۔ میں اشارے بتاؤں گا، آپ صرف عربی میں کہیں گے۔ جی، ایک چیز اور ہم اس کے ساتھ سیکھتے چلتے ہیں، اور وہ ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں فعلا، اس ایک مذکر نے کیا، تو اس کا مؤنث بنتا ہے فعلت، آخر میں ایک تے ایڈ ہوتی ہے۔ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ مذکر کی ضمیر ہے، میں کہوں گا ہوا فعلا اور ہیا کہہ کے رک جاؤں گا، تو آپ وہ مؤنث کا صیغہ آپ بتائیں گے، جیسے فعلت۔ اوکے، میں کہوں گا ہوا فعلا، ہیا ماشاءاللہ۔ یہی مضارع میں ہوگی ہوا یفعلو، ہیا تفعلو، تفعلو، ہیا تفعلو۔ میں کہوں گا ہوا یفعلو، ہیا ماشاءاللہ۔ اب ایک دفعہ ہم یہ ساری سائیکل ریپیٹ کرتے ہیں۔ آف کورس فعلا کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، یفعلو کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہے، لہٰذا ہم ترجمے کو چھوڑتے ہوئے صرف عربی میں یہ ساری سائیکل ایک دفعہ دہرائیں گے۔ فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل، ہوا فعلا ہیا، ہوا یفعلو ہیا ماشاءاللہ۔ یہ ہو گئی ہماری کمپلیٹ سائیکل۔ فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا،
فالتا آپ نے کیا, فالتم آپ سب نے کیا, فالتو میں نے کیا, فالنا ہم نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو تم کرتے ہو, تفعلونا تم سب کرتے ہو, افعلو میں کرتا ہوں, نفعلو ہم کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا, مفعول جس پہ اثر ہوا, فعل کام, ہوا فعلا ہیا یعنی اسے ایک مرد نے کیا, اسے ہوا یفعلو ہیا تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے. جزاکم اللہ خیر خالد صلاح الدین صاحب. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم نقطہ تعلیم میں ہوم ورکس کی طرف آتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے 2 ہوم ورکس دیکھے, یعنی آپ قرآن کریم کو اپنے حافظے سے کم از کم 5 منٹ پڑھنے کی کوشش کریں اور مصحف کھول کر کم از کم دن میں 5 منٹ پڑھنے کی کوشش کریں. یعنی 2 پڑھنے کے ہوم ورکس, 2 مطالعے کے, اسٹڈی کے, 2 سننے اور سنانے کے, یا ایک سننے کا, ایک سنانے کا اور ایک استعمال کرنے کا. آج ہم بقیہ 5 پر ایمفسس کریں گے. 2 تلاوت کے ہو گئے, 2 مطالعے کے. 2 مطالعے کے کون سے؟ جو نوٹس ہیں آپ ہمارے ویب سائٹ understandquran.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کتاب نہ ملے. یہ سارے میٹیریلز فریلی ڈاؤن لوڈیبل ہیں. ان نوٹس میں جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں اس کو دن میں کم از کم 5 منٹ اسٹڈی کرنے کے لیے دیجیے. اسی طرح آپ ایک ووکیبلری کارڈ اپنی جیب میں ساتھ لیے پھریے. آپ اس ووکیبلری کارڈ سے آرام سے ان سارے الفاظ کو ریویو کر سکتے ہیں. اس ووکیبلری کارڈ میں سارے الفاظ آ چکے ہیں جو اس کورس میں آئے ہیں. یہ بھی صورتوں کی ترتیب کے حساب سے دیے ہوئے ہیں. دن میں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سے پہلے یا بعد میں ایز اے ریفرنس کہہ رہا ہوں میں, آپ کا جی چاہے جب بھی ہو آپ اس کو 30 سیکنڈ ہی کے لیے صحیح اس کو دیکھ لیا کریں, 15 سیکنڈ ہی کے لیے صحیح دیکھ لیا کریں, 30 سیکنڈ ہی کے لیے صحیح دیکھ لیا کریں, یا 15 سیکنڈ. آپ 15 سیکنڈ میں کئی ورڈز دیکھ سکتے ہیں. اس کو اگر آپ دن میں 5 منٹ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ قرآن سمجھنا اتنا آسان ہے, الفاظ کا سیکھنا اتنا آسان ہے. چونکہ آپ بار بار دیکھیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ سارے الفاظ یاد ہو جائیں گے. خواتین کے لیے میں کہوں گا کہ اس کارڈ کو اپنے مصلی میں, اپنے جانماز میں رکھ لیے, اپنے مصلی میں یا اپنی جانماز میں اس کارڈ کو رکھ لیں, اور جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے جانماز نکالیں تو اس میں سے وہ کارڈ نکلے گا, اس کے لیے 5-10 سیکنڈ ان الفاظ معنی کو دیکھ لیں. جو الفاظ معنی نئے ہیں, جو الفاظ مشکل ہیں, اس کو راؤنڈ کر لیں آپ اور اسی کو ریویو کر لیں. آرام سے یہ سارا کورس جو ہے آپ سیکھ لیں گے. تو 2 اسٹڈی کے جو ہوئے ہیں آج, ایک نوٹس سے کم از کم 5 منٹ اسٹڈی کرنا, اور ووکیبلری کارڈ سے دن میں ہو سکے تو کم از کم 5 بار 30 سیکنڈ ہی کے لیے صحیح, 15 سیکنڈ ہی کے لیے صحیح ان الفاظ کو ریویو کرنا. ایک سننے اور سنانے کا. نمبر 5 اور 6 ہے ایک سننے اور سنانے کا. سننے کے لیے ہم نے سارا شارٹ کورس صرف 1 گھنٹے میں ریکارڈ کیا ہے MP3 پر. آپ اگین ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے میں سارا شارٹ کورس صورتوں کے ترجمے کے ساتھ اور گرامر کی ڈرل کے ساتھ. اس کو اب آپ اپنی کار میں سنتے رہیں یا گھر میں سنتے رہیں, بار بار سنتے رہیں. آپ 10-15 بار سن لیں گے, سارے الفاظ معنی یاد ہو جائیں گے. اور سنانے کا یعنی اپنے گھر والوں سے, دوستوں سے 1 منٹ ہی کے لیے صحیح آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. 1 منٹ ہی کے لیے. سارا دن ہم 12-15 گھنٹے بات کرتے ہیں, 1 منٹ بات کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ سنانے کا ہوا. اور آخر میں استعمال کرنے کا. کیا مطلب؟ یعنی جو صورتیں ہم نے سیکھی ہیں, جو اذکار ہم نے سیکھے ہیں, اس کو ہم مختلف نمازوں میں خاص کر صورتوں کو دہرائیں. ایسا نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو انا اعطینا اور قل هو اللہ, اس طرح سے نہیں. مختلف صورتوں کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ کورس مزید آسان ہو جائے گا. تو 7 ہوم ورکس کون سے ہیں؟ 2 تلاوت کے دیکھ کر اور حافظے سے, 2 اسٹڈی کے نوٹس سے اور ووکیبلری کارڈ سے, 1 سننے کا اور 1 سنانے کا,
MP3 سے یا کیسٹ سے پورا شارٹ کورس 1 گھنٹے کا کنسائز ورژن بار بار سنیں آپ، اور اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ ہی کے لیے صحیح اس موضوع پر بات کریں، اور ایک استعمال کرنے کا، 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، ایک سننے کا اور ایک سنانے کا اور ایک استعمال کرنے کا، 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، ایک سننے کا اور ایک سنانے کا اور ایک استعمال کرنے کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ 7 ہوم ورکس یاد ہو چکے ہوں گے۔ کوشش کریے کہ آپ اس کو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ اسی پر عبدالعزیز عبدالرحیم کو اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔